درود شریف بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آصف صاحب کے نظامت کرنے کا جو طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، نہ کہتے ہوئے سب کچھ کہہ جاتے ہیں۔ بہرحال یہاں ہم لوگ صرف فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سیدنا سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبہ پاک کی زیارت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدی سرکار گلزار ملت دامت برکاتہم القدسیہ کا سایہ تمام دنیا کے اہل سنت و جماعت کے لوگوں پر دیر تک قائم و دائم فرمائے۔ اسلام کے دشمن کو مٹانا ہی پڑے گا، ایمان کی طاقت کو دکھانا ہی پڑے گا، اسلام کے دشمن کو مٹانا ہی پڑے گا، اور وہ ہم کو بہت دیر سے للکار رہا ہے، اب جنگ کے میدان میں آنا ہی پڑے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات، بیٹھانے والے زیادہ شور کر رہے ہیں بنسبت بیٹھنے والوں کے۔ ایسا پیغام دیا گیا ہے جو دنیا کے لیے عام کیا جائے تو کم سے کم آپ کہنے کے حقدار ہو جائیں کہ ذمہ دار رشتے سے یہ بات کہی گئی ہے، ہمیں اس چیز کو عام کرنا۔ علماء تشریف فرما ہیں، آج اسلام پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی نکاح کے نام پہ، کبھی طلاق کے نام پہ، کبھی حلالہ کے نام پر، کبھی کسی کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پر۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاتھ اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ، اور پورا مجمع کہے یا رسول اللہ، پھر ایک بار کہے یا رسول اللہ۔ ابھی حال ہی میں ابھی ایک مقرر صاحب ہمارے آئے تھے، ہم لوگ شام کو جب یہاں بیٹھے، بڑی اچھی تقریر انہوں نے کی۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم کسی کی شہرت اپنے اسٹیج سے نہ کریں، بار بار ہم کسی کا تذکرہ کریں گے وہ مشہور ہوگا۔ ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں، ہمیں مشورہ دینے والے کہ ہمیں اپنی عورتوں کو کیسے رکھنا ہے، مسلمانوں کی عورتوں کو کیسے رکھنا ہے۔ کمال یہ ہے کہ وہ لوگ مشورہ دے رہے ہیں جو 40 سال سے اپنی بیوی کے قریب نہیں ہیں، وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں عورتوں کو کیسے رکھنا۔ اسلام پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہم مسئلہ بدل دیں گے، ہم مسئلہ بدل دیں گے۔ قسم خدا کی، ڈنکے کی چوٹ پر کہا، اور جس دن بولا 127 ملکوں نے سنا کہ ہم بریلوی ہیں، مسئلے نہیں حکومتیں بدلتے ہیں، اور کر کے دکھایا ہے اس ملک میں۔ نسبندی کے دور میں شہزادہ اعلی حضرت نے کہہ دیا تھا مسئلہ نہیں حکومت بدلے گی، اور بدلی حکومت۔ مصطفیٰ رضا کا فتویٰ نہیں بدلا۔ آج بہت سارے مقام پر اسلام پر حملے کیے جاتے ہیں، اور آج تو اللہ کا شکر ہے وہ لوگ بھی، جیسا ابھی ولیابی صاحب پجامے کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے، سیف اللہ صاحب ٹوپی کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے، ہم نئی بات کہہ کر کے ختم کر دیتے ہیں اپنی بات۔ 14 نومبر کو شام کو 5 بجے ہم نے حکومت کو مشورہ دیا کہ اگر دنیا سے آتنکواد کو مٹانا ہے تو وہابیت کو ختم کر دو۔ 5 بجے شام کو 14 نومبر کو، 16 تاریخ کو عراق کے راشٹرپتی نے وہی بیان، عراق کے وزیر اعظم نے وہی بیان دیا کہ ہندوستان سے ایک آواز اٹھی ہے اسے اپنایا جائے۔ 18 تاریخ کو امریکہ کے راشٹرپتی نے وہی جملہ بولا کہ بھارت سے جو آواز اٹھ رہی ہے اسے اپنایا جائے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جب سے وہابیزم پھیلا ہے، آتنکواد پھیلتا چلا گیا۔ اب جب بھارت میں جوکر جیسے لوگوں پر شکنجہ کسا جانے لگا تو یہ جتنے ادھر والے تھے ابھی تک تو بچے رہے، مگر جب حکومت نے شکنجہ کسنا شروع کر دیا تو قسم خدا کی اخباروں میں چھاپنا شروع کر دیا، ہم وہابی نہیں ہیں، ہم تو چشتی ہیں۔
ہم چشتی ہیں. تو کسی نے کہا اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہا ثبوت یہ ہے کہ 12-13 نومبر کو غریب نواز کے شہر میں ہم جلسہ کرتے ہیں، ثابت ہو جائے گا ہم چشتی ہیں. آنے والے 12-13 نومبر کو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یہ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ ہماری صف میں آ جائیں. ہم ایک بات ان سے کہنا چاہتے ہیں مسولی شریف کے مقدس اسٹیج سے کہ تمہیں آنا ہے خوشی سے آؤ. پہلے ایک بات کا اعلان کرنا پڑے گا کہ جو سبق کربلا سے امام حسین نے دیا تھا وہ کہاں سے ملے. ہم ایک بات کہتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں 12-13 کو جلسہ کرنے جا رہے ہو، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلی حضرت کی زبان میں صرف اتنا کہہ دو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے. اتنا کہنا ہے. آج ہماری بہت ساری خانقاہیں، بہت سارے پیر کہتے تو ہیں بڑے بڑے ملکوں کو فتح کر لیا، بڑے بڑے ملکوں کو فتح کر لیا، صوبوں کو فتح کر لیا. کون کون سا فاتح ہے پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. میں خدا کے واسطے ایک بات اس شخص سے کہنا چاہتا ہوں کہ فتوے نکالنا بند کر دو. وہ فتوے دو جو راستہ اعلی حضرت نے بتایا ہے. اپنے گھر سے نکال کے فتوے مت دو. میرے اعلی حضرت نے اتنی موٹی جلدوں میں فتووں کی کتابیں عام کر دی. اب تم ان پہ پرت مت چڑھاؤ. جس کو خانقاہ والے کو دیکھو اسے گنڈا گیری کے ذریعے، بھائی گیری کے ذریعے. ایک بات یاد رکھنا، اعلی حضرت کے غلام نہ کسی سے کبھی ڈرے ہیں اور نہ کبھی ڈریں گے. اور اعلان کر دیا گیا ہے اتر پردیش کی دھرتی پر کہ اعلی حضرت کے غلاموں کو دھمکانے کی کوشش مت کرنا. اگر ہم باہر نکل کے آ گئے تو ساری کلئی کھول کے رکھ دیں گے کہ کون کہاں ٹھہرتا ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے. یہ ہمیں نہ سمجھا. ہم حضور گلزار ملت کے در کے غلام ہیں. ہم سیدوں کے در کے غلام ہیں جن کے بارے میں امام عشق و محبت نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ. رات محترم، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے علماء کا احترام کرو، لیکن پہلے سمجھ لو کہ رضا والا ہے کہ نہیں ہے، گلزار ملت والا ہے کہ نہیں ہے. اتنا سمجھنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ و تبارک و تعالی ابھی ایک مہم چل رہی ہے جو بریلی شریف سے بھی اعلان ہوا ہے، ہمارے علماء نے بھی اعلان کیا ہے. مولانا غلام رسول بلیابی صاحب کے یہاں سے مجھے ایک بات بتا دوں، یہ حضور گلزار ملت دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک مرتبہ جب مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی باری آئی تھی، ایک چھوٹا سا پٹاخہ پھوڑا گیا تھا، کوئی باہر نہیں نکلا. سرکار گلزار ملت کا میں احسان مانتا ہوں کہ حضور نے فون کر کے کہا کہ بیٹا کسی طریقے سے دیکھو ہماری طرف سے ایک میسج چلا جائے کہ جو لوگ مدینہ شریف میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے یہ نبی کا شہر ہے. اور اخباروں میں وہ بات چھپی حضور گلزار ملت کے تعلق سے، اور لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا. سب اپنے پیروں مریدوں کی تعداد بڑھاؤ، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کو مسلک کے قریب لانا ہے، لیکن یاد یہ رکھنا ہے کہ مسلک اعلی حضرت پر اگر حملہ ہوگا تو کسی کو خاموش نہیں رہنا. اور ہم پھر ایک بات بس آخری ایک جملے میں بات ختم کر دیں کہ بہت پریشانی ہو رہی ہے، سب در در بھٹک رہے ہیں. اب ہم ایک بات کہتے ہیں کہ جتنی خانقاہیں ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ کسی کا اختلاف چل رہا ہے، لیکن ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں موجودہ دور میں گلزار میاں کی ذات سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں حضرت کو پیشوا مان لو اور سب ان کے پیچھے چلو، انشاءاللہ مسائل کا حل نکل آئے گا. السلام علیکم.